اگر آپ دین کے کام کو کریں گے اور دین کے راستے پہ چلیں گے تو آسان کام تو نہیں ہے. کبھی آپ کو اپنی نوکری بھی قربان کرنی پڑے گی، جیسے اسی بہار کی ہماری ایک بیٹی نے کیا تھا. دنیا نے کسی نے افسوس جتایا، کسی نے نہیں جتایا، کسی نے کوئی مسکرا کے رہ گیا، کوئی خاموش ہو کے رہ گیا، مگر اس بہن نے جب اس کے چہرے سے نقاب کھینچا گیا، اس نے اپنی نوکری کو قربان کر کے دنیا کو ایک میسج دیا کہ میں ایسی نوکری کو ٹھوکر مارتی ہوں جو میرے حجاب اور میرے نقاب اور میری عزت اور میرے چرتر کو کے اوپر حملہ کر کے جو نوکری مجھے ملے، میں ایسی نوکری کو قربان کرتی ہوں. دنیا میں سب کچھ دولت نہیں ہوتی، دنیا میں سب کچھ یہاں کا عیش و آرام نہیں ہوتا میرے پیارے ساتھیوں. ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی آپ کو. اصحاب کہف اللہ سے دعا کرتے ہیں وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہماری ہدایت کے راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے. محترم حاضرین جمعہ، آپ کے اس گاؤں رائے بننا میں پچھلے ہی سال سے ہمارے کچھ دوستوں اور ساتھیوں کا مطالبہ تھا کہ جمعہ کے خطبے کے لیے اس گاؤں میں حاضری دی جائے، لیکن اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے وہ گھڑی آ جائی ہے کہ آپ کے سامنے اس گاؤں میں مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا اور خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے سامنے میں آج کھڑا ہوں. آج جمعہ کا دن ہے اور ہم سب جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. جو لوگ نہیں کرتے ان کو کرنا چاہیے. کیا ہے وہ سنت؟ کہ ہم جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں. سورہ کہف جو ہے یہ قرآن کریم کے 15ویں پارے اور 16ویں پارے میں دونوں میں ملا کر کے یہ ایک سورت ہے. اس کا تھوڑا سا حصہ 15ویں پارے میں ہے، زیادہ حصہ اور تھوڑا سا حصہ 16ویں پارے میں ہے. یہ جو سورہ کہف ہے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ اگر ہم جمعہ کے دن اس کو پڑھیں گے تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور عطا کیا جائے گا. اضاء لہ من النور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی ملے گی، ایک نور ملے گا. تو اس کو ہر جمعہ ہمیں پابندی سے پڑھنا چاہیے. اس کی ایک فضیلت اور بھی ہے سورہ کہف کی. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لے اسی من الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. سورہ کہف میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا. یہ واقعہ کس لوکیشن کا ہے، کس جگہ کا ہے، اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن یہ واقعہ ہے کچھ نوجوانوں کا واقعہ جو ایک ایسے ماحول میں رہتے تھے جہاں بت پرستی ہوتی تھی، شرک ہوتا تھا، اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت ہوتی تھی. یہ چند نوجوان تھے جن کی صحیح تعداد بھی قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ نہیں بیان ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اور جو زیادہ مضبوط نظر آتا ہے کہ یہ 7 لوگ تھے، 7 نوجوان تھے اور ایک 8واں ان کا کتا تھا. یہ جو 7 نوجوان تھے، ان لوگوں نے اپنی قوم کے سامنے علل اعلان کہا کہ ہم بت پرستی نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے. تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا جس کا نام علماء نے دقیانوس لکھا ہے، اس بادشاہ نے ان نوجوانوں کو جان سے مارنے کی دھمکی تھی اور کہا کہ میں قتل کر دوں گا، تمہاری ہتیا کر دوں گا، تمہارا مرڈر کر دوں گا تمہارا میں، اگر تم ہمارے باپ دادا کے مذہب پہ نہیں آئے اور تم نے شرک نہیں کیا. اب یہ جو نوجوان تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس علاقے میں رہ کر کے ہم توحید پر نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا
اپنی بستی چھوڑ دی اور ایک پہاڑ کی گفا میں جا کر کے یہ سو گئے. اور جب یہ سوئے تو کتنے سال تک سوئے رہ گئے؟ 309 ایئرس، 309 سال تک سوئے رہے. 309 سال تک کوئی سویا رہ جائے ہمارے لیے یہ ناممکن لگتا ہے، امپاسبل یہ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تھی، اس کا ایک معجزہ تھا کہ 309 سال تک یہ نوجوان لڑکے اس غار میں سوئے رہے. یہ بھی سوئے رہے، ان کا کتا بھی سویا رہا. اب یہ جو واقعہ تھا یہ عرب میں بہت فیمس ہو گیا، بہت مشہور ہو گیا. تو یہودیوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، مشرکین سے کہا کہ تم یہ سوال کرو، اگر یہ سچے رسول ہوں گے تو جواب دے دیں گے. تو اسی سوال کا جواب دینے کے لیے سورہ کہف نازل ہوئی، اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا. اس سے پہلے کہ میں اس واقعے پر تھوڑی روشنی ڈالوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے شروع میں ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اے میرے بندو، ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا، یہ ندیاں بنائی، یہ پیڑ بنائے، یہ پودے بنائے، یہ کھیتی بنائی، یہ پانی بنایا، جتنا پہاڑ بنایا، انسانوں کو بنایا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ بنایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے زمین کو سندر بنایا، ہم نے زمین کو بیوٹیفل بنایا، ہم نے زمین کے اوپر جتنی چیزوں کو پیدا کیا ان کے ذریعے زمین کو مزین کر دیا، سجا دیا. اللہ نے زمین کو خوبصورت بنایا. کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اے میرے بندو، ہم تمہاری پریچھا لینا چاہتے ہیں، تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں. تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون نیک عمل کرنے والا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا ہے، کون ایسے کام کرنے والا ہے جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. لیکن اے میرے بندو، ایک دن آئے گا نہ یہ پہاڑ باقی رہیں گے، نہ یہ ندیاں باقی رہیں گی، نہ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں باقی رہیں گی، نہ یہ محل باقی رہیں گے، نہ یہ قلعے باقی رہیں گے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب کو ختم کر کے زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے. زمین ایک میدان بن جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم زمین کو ایک دن میدان بنا دیں گے؟ اس میں نوجوانوں کو ایک پیغام دیا گیا. اے نوجوانوں، اے دنیا کی سندرتا سے، دنیا کی بھویتا سے، دنیا کی خوبصورتی سے، دنیا کی بیوٹی سے دھوکہ کھانے والے نوجوانوں، یہ بیوٹی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ سندرتا ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ تمہارے چہرے کی سمارٹنس ہمیشہ نہیں رہے گی. ایک دن جھرری پڑے گی، ایک دن بال سفید ہوں گے، ایک دن بوڑھے ہو جاؤ گے، اور پھر ایک دن آئے گا تمہیں قبر میں اتارا جائے گا، تمہاری روح نکل جائے گی، تم مر جاؤ گے. تو جیسے ایک دن تمہارا اینڈ ہوگا، تمہارا انت ہوگا، تم ختم ہو جاؤ گے، ایسے ہی ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی. دنیا کی سندرتا، دنیا کی بھویتا، دنیا کی بیوٹی، دنیا کا ڈیکوریشن، یہ سب ختم ہو جائے گا. پوری دنیا، پوری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی. اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اس دن کے بارے میں سوچو. وہ دن آئے گا جب پوری دنیا میدان محشر بن جائے گی، پوری زمین میدان محشر بن جائے گی، اور تم اللہ کے پاس پلٹ کے جاؤ گے. جتنے مردے ہیں وہ بھی قبر سے نکل جائیں گے. ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا.
اسی لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی پر قرآن کی آخری آیت کون سی نازل ہوئی تھی؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن کے تیسرے پارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ اللہ کے نبی پر آخری آیت یہی اتری تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس دن پلٹ کر کے اللہ کے پاس جاؤ گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قیامت کے دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ اتیاچار نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر تم نے نیکی کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ ذرہ برابر تم نے کوئی پاپ کیا ہوگا، کوئی گناہ کیا ہوگا، کھل کر کے کیا ہوگا، چھپ کر کے کیا ہوگا، بند کمرے میں کیا ہوگا، سب کے سامنے کیا ہوگا، اللہ کے سامنے وہ بھی تمہارا پاپ بھی آ جائے گا، تمہارا گناہ بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ہمیں قیامت سے خبردار کر رہا ہے، قیامت سے ڈرا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے میرے نبی کیا آپ کو یہ لگتا ہے اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ 309 سال تک اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سلائے رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے، یہ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، اس سے بھی بڑا بڑا واقعہ اس کائنات میں ہو چکا ہے۔ اے میرے بندو، تم اپنی پیدائش کے اوپر غور کرو، تم کو ہم نے پیدا کیا، ایک حقیر پانی کے قطرے کی شکل میں تم تھے، اور 9 مہینے کے بعد جب اپنی ماں کے پیٹ کے سے تم باہر نکلے تو تم جیتے جاگتے انسان بن گئے۔ اگر اپنی پیدائش پر غور کرو تو تمہاری پیدائش تو اور زیادہ عجیب و غریب ہے۔ تم زمین کی پیدائش پر غور کرو، زمین کی پیدائش تو اور عجیب و غریب چیز ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى الجبال كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اے میرے بندو تم اونٹوں کو دیکھو کہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے، تم آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیے گئے، تم پہاڑوں کو دیکھو کیسے جمائے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کیسے بچھایا گیا۔ اگر زمین کو اللہ بچھا سکتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کر سکتا ہے، اتنا بڑا آسمان پیدا کر سکتا ہے، اتنی عجیب و غریب مخلوق اونٹوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ اللہ تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اصحاب کہف کا واقعہ کوئی اتنا عجیب و غریب واقعہ نہیں ہے کہ انسان حیران ہو جائے، اللہ کی قدرت اس سے بہت بڑی ہے، اللہ نے اس سے بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اب یہاں سے اسٹارٹنگ ہو رہی ہے اصحاب کہف کے واقعے کی۔ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ 70 سال کے بوڑھے لوگ نہیں تھے، وہ 50 سال کے ادھیڑ بھی نہیں تھے، وہ 40 سال کے میچیور لوگ بھی نہیں تھے، وہ فتیہ تھے۔ فتیہ عربی میں کس کو بولتے ہیں؟ فتیہ عربی میں نوجوان کو بولتے ہیں۔ 16 سال سے لے کر کے 25 سال تک کا جو نوجوان ہوتا ہے، جو بالکل ینگ ہوتا ہے، اس کو ہندی میں بولتے نو یوک، اردو میں بولتے نوجوان۔ ایک ہوتا ہے جوانی آئی، اور جوانی کے بعد جب آدمی 25 کے پار ہوتا ہے، 30 سال کا ہوتا ہے، 35 سال کا ہوتا ہے تو ابھی بھی جوان، مگر میچیور ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے۔ لیکن زندگی کا سب سے خطرناک جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 16 سال سے لے کے 25 سال تک کا ہوتا ہے۔
یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں آدمی جوان بھی ہوتا ہے اور گرم خون بھی ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، جلدی جوش میں آ جاتا ہے۔ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ نوجوان تھے، گرم خون تھا ان کا، یہ ینگ تھے، یہ یووا تھے، یہ جوان تھے۔ اور اے اللہ تیری قدرت کا کیا کہنا، تو نے اصحاب کہف کا نام نہیں بتایا، تو نے اصحاب کہف کی لوکیشن بھی نہیں بتائی، تو نے اصحاب کہف کی ایگزیکٹ تعداد بھی نہیں بتائی، لیکن ہاں تو نے اصحاب کہف کی عمر بتائی۔ انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے۔ دنیا کے نوجوانوں کو پیغام دیا گیا، اے نشے کے پیچھے بھاگنے والے نوجوانوں، اے شراب کے پیچھے دیوانے ہو جانے والے نوجوانوں، اے حرام ریلیشن شپ کے پیچھے بھاگنے والے نوجوانوں، جوانی انہی چیزوں کا نام تو نہیں ہے، جوانی نشے کا نام تو نہیں ہے، جوانی ناچ گانے کا نام تو نہیں ہے۔ ارے نوجوانوں، یہ بھی تو نوجوان تھے، یہ اصحاب کہف بھی تو نوجوان تھے، اپنے ایمان کی اتنی چنتا تھی، اتنی فکر تھی۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں۔ آج کٹیہار کا رہنے والا روزی روٹی کمانے کے لیے ایسی جگہ جاتا ہے جو کٹیہار سے زیادہ ڈیولپ ہو۔ کوئی بنگلور جا رہا ہے، کوئی دلی جا رہا ہے، کوئی کولکاتہ جا رہا ہے، کوئی ممبئی جا رہا ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں کرتا اپنے گاؤں کو چھوڑ کے کسی جنگل میں جا کے چلا جائے، کوئی ایسا تو نہیں کرتا اپنے گاؤں سے نکل کر کسی پہاڑ پہ جا کے چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسے تھے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ پہاڑ کی گفا میں چلے گئے، پہاڑ کے غار میں چلے گئے، اور جب غار میں پہنچے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا فرما۔ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اے اللہ ہماری ہدایت کے راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ اکبر، ہدایت کے راستے پہ چلنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ دین کے کام کو کریں گے اور دین کے راستے پہ چلیں گے تو آسان کام تو نہیں ہے، کبھی آپ کو اپنی نوکری بھی قربان کرنی پڑے گی، جیسی اسی بہار کی ہماری ایک بیٹی نے کیا تھا۔ دنیا نے کسی نے افسوس جتایا، کسی نے نہیں جتایا، کسی نے کوئی مسکرا کے رہ گیا، کوئی خاموش ہو کے رہ گیا، مگر اس بہن نے جب اس کے چہرے سے نقاب کھینچا گیا، اس نے اپنی نوکری کو قربان کر کے دنیا کو ایک میسج دیا کہ میں ایسی نوکری کو ٹھوکر مارتی ہوں جو میرے حجاب اور میرے نقاب اور میری عزت اور میرے چرتر کو کے اوپر حملہ کر کے جو نوکری مجھے ملے، میں ایسی نوکری کو قربان کرتی ہوں۔ دنیا میں سب کچھ دولت نہیں ہوتی، دنیا میں سب کچھ یہاں کا عیش و آرام نہیں ہوتا میرے پیارے ساتھیوں۔ ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی آپ کو۔ اصحاب کہف اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہماری ہدایت کے راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اصحاب کہف کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ انسان جب سوتا ہے نا تو سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ اسے سائلنس ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سوتے ہیں نا ہمارے کان پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے نیند جو خراب ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ شور شرابے سے، اگر کوئی تیز آواز آ جائے تو اس سے ہماری نیند خراب ہوتی۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا کئی سال تک، اور آگے ذکر کیا کہ 309 سال تک اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو غار میں سلائے رکھا، زندہ رکھا۔ اب آگے بڑھیے، اللہ کہتا ہے نحنو نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو واقعہ سنا رہے اصحاب کہف کا سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، اور جب یہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے ہم نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ جب آپ ایمان کے راستے پر چلیں گے اللہ کا سپورٹ آپ کو ملے گا،
اللہ کی مدد ملے گی آپ کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دین کے راستے پر ہم چلیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ برباد نہیں کرے گا، اللہ ختم نہیں کرے گا۔ اگر آپ دین کے راستے پر چلیں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ مدد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ نوجوان جب ایمان لائے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان فلکچویٹ ہوتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اچھی تقریر سن لیا ایمان بڑھ گیا، قرآن کی تلاوت سن لیا ایمان بڑھ گیا، کوئی غلط کام کر دیا ایمان گھٹ گیا، ناچ گانے میں لگ گئے ایمان گھٹ گیا۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان فلکچویٹ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے نوجوانوں کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ لوگ، یہ 7 نوجوان جو بڑے طاقتور بھی نہیں تھے، کمزور تھے اور نوجوان تھے، بادشاہ کے دربار میں جا کے کھڑے ہو گئے اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا رب السماوات والارض، اے بادشاہ تو ہمارا رب نہیں ہے، تیرے آگے سجدہ نہیں کریں گے، ان پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کریں گے، اس زمین کو اپنا معبود نہیں مانیں گے۔ آج بڑی عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین کو اپنی دیوی مان لے۔ نہیں صاحب، ہم زمین کو اپنا معبود نہیں مانتے، ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اور ہم کٹ جائیں مر جائیں مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتے میرے پیارے ساتھیوں۔ اب کچھ نادان لوگ کہتے ہیں صاحب مسلمان اسی زمین پر تو سجدہ کرتا ہے، یقیناً اسی زمین پر سجدہ کرتا ہے، مگر ہم زمین پر بھی سجدہ کر کے ہم زمین کو اپنا رب نہیں مانتے، ہم زمین پر بھی سجدہ کر کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پروردگار میری پیشانی تیرے آگے جھکی ہے، میں تیرے آگے سجدہ کر رہا ہوں، اور میں یہ عقیدہ رکھ رہا ہوں کہ تو سب سے اوپر ہے، سب سے بلند ہے، تو عرش پر ہے، اے عرش والے تیری بلندی کا اقرار کرتا ہوں، اپنی پیشانی کو تیرے آگے جھکا کر کے میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ میں حقیر ہوں، میں چھوٹا ہوں اور تو بلند ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب مسلمان زمین پر سجدہ کر رہا ہے اور زمین کو ماتا ماننے سے انکار کر رہا ہے، زمین کی جو ہے وندنا نہیں کر رہا ہے، زمین کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ جی نہیں، ہم تو اپنی ماتا کی بھی وندنا نہیں کرتے، جس ماں نے ہم کو پیٹ میں رکھا 9 مہینے اور جنم دیا، اس ماں کا سمان ضرور کرتے ہیں، اس ماں کی عزت ضرور کرتے ہیں، اس ماں سے دعائیں ضرور لیتے ہیں، مگر اس ماں کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت ہمارا دین ہمیں نہیں دیتا ہے۔ ارے ہم تو جنازے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، دنیا کی ہر نماز میں رکوع ہے، دنیا کی ہر نماز میں سجدہ ہے، مگر جنازہ جب سامنے رکھا ہے اور جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو اسلام کا کانسیپٹ دیکھو، جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، حالانکہ وہ بھی نماز ہے، بغیر وضو کی آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی پچھم کی طرف قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، جنازے کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پھیرتے، سب ہو رہا ہے، مگر ہم جنازے کی نماز میں رکوع نہیں کرتے، ہم جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ تاکہ یہ میسج نہ جائے کہ مسلمان جنازے کو سجدہ کر رہا ہے، جنازہ سامنے رکھا ہے تو ہم جنازے کی نماز میں سجدہ بھی نہیں کرتے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا، تو زمین پر ہم سجدہ کرتے ہیں لیکن ہم زمین کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کچھ نادان لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بھی واویلا اٹھاتے ہیں کہ مسلمان تو ایسے رب کی عبادت کرتا ہے جس کو وہ دیکھتا بھی نہیں، کسی نے آج تک اللہ کو دیکھا نہیں اور اللہ اکبر چلا رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے۔ یہی تو ہمارے ایمان کی پریچھا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر اللہ کو مانتے ہیں، اور یہی ایمان کی پریچھا ہے اور یہی مومن کی پہچان ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر ایمان رکھتے ہیں، مگر ہاں ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے جو نراکار ہے،
کچھ لوگ بڑی غلطی سے یہ جملہ بول دیتے اللہ کون ہے؟ ایشور کون ہے؟ نراکار ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایشور کا آکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کی آنکھ کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں ہے۔ ہاں ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم یہ مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، مگر اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کا چہرہ قرآن و حدیث میں ذکر ہے اللہ کے چہرے کا، لیکن ہم دنیا میں اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں جنتیوں کو دے گا اور اللہ پوچھے گا کہ کچھ اور بھی چاہیے، تو اللہ کے نیک بندے کہیں گے اللہ سب کچھ تو نے دے دیا۔ تب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اپنا چہرہ دکھائے گا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے 29ویں پارے میں کیا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے فریش ہوں گے، بڑے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ تو ہمارا ایشور نراکار نہیں، ہمارا اللہ نراکار نہیں، ہم نراکار نہیں مانتے اللہ کو۔ ہاں ہم بغیر دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی جو صفات آئی ہیں قرآن و حدیث میں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ عرش پر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر، اللہ سب سے بلند ہے، لیکن کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے اللہ کو۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ کی نظر سے چھپی نہیں، اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ نوجوان بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، اور اس کے سوا ہم کسی کو نہیں پکارتے۔ اس کے سوا اگر ہم کسی کو پکاریں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، بہت غلط بات کہنے والے ہو جائیں گے۔ تو ان کو قتل کرنے کا آدیش دے دیا گیا۔ اچھا، یہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے توحید کا اقرار کیا۔ اس میں ایک سبق یہ ملا کہ جس سماج میں شرک ہو رہا ہو اس سماج میں توحید کی آواز کو سب سے پہلے بلند کرنا چاہیے۔ آج کل کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، پہلے سسٹم کو چینج کرو، پہلے نظام کو چینج کرو، توحید آ جائے گی، آٹومیٹک آ جائے گی۔ جی نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم پہلے توحید کو بلند کریں گے، توحید کو پھیلائیں گے اور شرک کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ جب لوگ توحید پر آ جائیں گے، اللہ کے نبی نے اور سارے نبیوں نے پہلے توحید کو پھیلایا ہے اور شرک سے روکا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اچھا، ایک چیز اور دیکھیے، یہ اصحاب کہف جب اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اس غار میں گئے تو اللہ نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ کتا کیسا جانور ہے؟ غلیظ جانور ہے۔ کتا ناپاک جانور ہے، برتن میں منہ لگا دے تو 7 بار اس کو دھونے کا حکم ہے، کم سے کم 7 بار برتن کو دھونے کا حکم۔ کتا منہ لگا دے 7ویں بار مٹی لگا کے دھونے کا حکم ہے۔ کتا جیسا غلیظ اور ناپاک جانور اصحاب کہف کے ساتھ تھا تو اللہ نے اس کتے کو بھی ان کے ساتھ زندہ رکھا، اور 309 سال تک وہ کتا بھی زندہ رہا۔ میسج یہ دیا گیا، پیغام یہ دیا گیا کہ اگر اصحاب کہف کے ساتھ رہنے والا کتا بھی اتنے نیک اور دیندار لوگوں کے ساتھ وہ تھا تو وہ کتا بھی اس لائق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کتے کا ذکر کیا اور 309 سال تک اس کتے کو بھی زندہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، انسان کے اوپر سنگت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ نوجوانوں، تم سگریٹ نہیں پیتے ہو، سگریٹ پینے والوں سے دوستی کرو گے تو ایک دن تم بھی سگریٹ کے عادی بن جاؤ گے۔ تم شراب نہیں پیتے ہو، شراب پینے والوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، تم بھی ایک دن شراب پینے لگو گے۔ تم زنا نہیں کرتے ہو، لیکن زناکاروں اور بدکاروں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو ایک دن یہ گندی عادت تمہیں بھی اپنے پنجوں میں لے لے گی۔ اس لیے دوستی صحیح لوگوں سے کرو، دوستی اچھے لوگوں سے کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر انسان غور کر لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اصحاب کہف 309 سال کے بعد اٹھے، زمانہ چینج ہو چکا ہے، پوری ایک نسل 2 نسل ختم ہو چکی ہے، وہ مشرک بادشاہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو بادشاہ کا دور ہے
वो मुवहिद बादशाह है, तौहीद वाला बादशाह है। तो जब ये लोग उठे तो इन्होंने आपस में मशवरा किया कि यार हम लोग कितना सोए थे। तो इनको अंदाजा नहीं हुआ कि हम लोग 309 साल तक सोए थे। इनको लगा कि हम लोग सुबह सोए थे, शाम हो रही है, इसका मतलब कि हम लोग 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा सोए हुए होंगे। तो इन्होंने उस जमाने का जो नोट था, जो करेंसी थी, जो सिक्का था, वो अपने एक साथी को दिया और कहा कि ये लेके जाओ और देखो खाने की कोई चीज लेके आओ और हलाल चीज लेके आना। अल्लाह अकबर। अपना शहर और अपना गांव छोड़ के आए हैं, लेकिन हलाल और हराम की चिंता नहीं भूले हैं। अपने साथी को पैसा देके भेज रहे तो कह रहे हैं फलयातिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु, जाओ और हलाल चीज लेकर के आओ, अल्लाह का रिस्क लेकर के आओ। पता ये चला कि मुसलमान कभी भी जिंदगी की किसी मोड़ पर हलाल और हराम को न भूल जाए। आज बड़े बड़े शहरों में मैकडॉनल्ड का रेस्टोरेंट है, फला का रेस्टोरेंट है, और हमें मालूम नहीं कि वहां से जो चिकन मिल रहा है वो हलाल वाला है या झटके वाला है कि मशीन वाला है। मुसलमान जाता है और दबा के वहां का चिकन खा रहा है। किसी ऐसे होटल में खाना खा रहा है जिसके बारे में नहीं मालूम कि जो मटन और चिकन खा रहे हैं ये हलाल वाला है भी कि नहीं। तो ये तो यहां पर भी हम हलाल और हराम की चिंता नहीं करते। और उसके बाद हमारे घर में जो पैसा आ रहा है, जो रोजी रोटी आ रही है, कोई 4 व्हीलर खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है? ड्रीम 11 पर पैसा कमा के उसने 4 व्हीलर खरीद ली। कोई फला सट्टे के ऐप में उसने पैसा कमा लिया। पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए, ये सोच हमारे नौजवानों की बनती चली जा रही है। असहाबे कहफ ने मैसेज दिया, नहीं, पैसे के पीछे मत भागो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। हाँ, हलाल तरीके से पैसा कमा के तुम 1 नहीं 10 4 व्हीलर खरीद लो, 10 मकान बना लो, लेकिन हराम का 1 पैसा भी तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए। ये मैसेज दिया असहाबे कहफ ने। अच्छा, उसके बाद वो आपस में बात करते हैं, ये देखो चुपके से जाना, अगर इन लोगों को हमारे बारे में पता चला यरजुमुकुम, तो ये हमें पत्थरों से मार मार के खत्म कर देंगे। औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, ये दोबारा हमें अपने दीन में दाखिल कर देंगे। इतना बड़ा रिस्क मत लेना, चुपके से जाना, किसी को पता ना चले। जब वो उनका साथी निकला उसमें से और 300 साल पहले का सिक्का लेके जब वो सामान खरीदने गया तो दुकानदार ने उलट पलट के देखा, साहब ये तो 300 साल पहले का सिक्का है, ये कहां से चला आया? तो बात धीरे धीरे मशहूर हो गई कि भाई इस शहर में कोई आदमी आया 300 साल पहले का नोट लेके आया, 300 साल पहले का सिक्का लेके आया है। तब उस जमाने का जो बादशाह था वो तौहीद वाला था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर था, वो तौहीद वाला था। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि ये 309 साल पहले के लोग हैं। अब ये अंदाजा लगाओ इन लोगों की वैल्यू कितनी हो गई होगी समाज में। इनको अल्लाह का वली मान लिया गया कि भाई 309 साल से ये लोग जिंदा हैं, इनसे बड़ा अल्लाह का वली कौन हो सकता है। जब इनका इंतकाल हो गया, 309 साल तक तो अल्लाह ने जिंदा रखा, अब जब इनकी नेचुरल मौत का टाइम आया और जब ये मर गए तो इनके इंतकाल के बाद कुछ लोगों ने कहा कि इनके मरने के बाद जहां ये मरे हैं वहां एक शानदार कब्र बनाएंगे। कब्र बनाने का ख्याल कुछ लोगों के दिल में आया, अल्लाह ने उसकी तरदीद की कि नहीं, कब्र परस्ती का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है भी, उसके मरने के बाद उसके मरने की जगह को शानदार मकबरा बना लेना, कब्र बना लेना, ये गलत है। और इस दुनिया में सबसे नेक लोग अगर गुजरे हैं, अल्लाह के अंबियाए किराम गुजरे हैं, और नबियों के बाद सबसे नेक लोग अगर गुजरे हैं, नबी के सहाबा गुजरे हैं। अगर आप हज और उम्रा करने गए हैं, आपने देखा होगा मदीना के अंदर मस्जिद नबी के बिल्कुल पड़ोस में बकी का कब्रिस्तान है। बकी के कब्रिस्तान में चले जाओ, हजारों सहाबा की कब्रें हैं। उनसे बड़ा अल्लाह का वली कौन हो सकता है। लेकिन आज हिंदुस्तान में हर गली और नुक्कड़ पे कब्रें मौजूद हैं। अभी मैं बनारस में, मुझे एक काम मिला, सरकारी काम मिला कि जो वक्फ की ज़मीनें हैं उनका सर्वे करने का एक काम मुझे मिला। मेरे ज़िम्मे भी 5-6 ज़मीनों का काम आया था। तो एक मज़ार का काम आया कि भाई इसका पता कीजिए, इसका मुतवल्ली कौन है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो गया मैं उस मज़ार के पास, मैंने कहा भाई साहब इस मज़ार का एकदम छोटी सी मज़ार है। तो मैंने कहा भाई साहब ये मज़ार किसकी है?
تو وہ جو بابا تھے، بابا سلیم شاہ، بنارس کی بات کر رہا ہوں، تو بابا سلیم شاہ کے نام سے وہاں 3-4 مزار تھا، چھوٹا بڑا ہر سائز کا 3-4۔ میں نے کہا بھیا ایک ہی آدمی کے 4-4 مزار کیسے؟ کہا کہ یہاں پہ بابا کا خون گرا تھا، یہاں پہ بابا کا سر تھا، یہاں پہ بابا کا ہاتھ تھا۔ آپ غور کیجئے مسلمان جہالت میں کس حد تک گرا ہے کہ آج کسی بابا اور کسی ولی اور کسی پیر کا جہاں خون گرا ہے وہاں پہ وہ جا کے چادر چڑھا رہا ہے اور وہاں پہ جا کے منتیں مان رہا ہے۔ جہاں کسی بابا، اچھا یہ بھی کنفرم گارنٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے صاحب ہم کو نہیں معلوم، یہ ایک اندازہ ہے، ایک کہانی ہے، لوگ کہتے ہیں، ہم اس کو بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ حالت ہے میرے بھائیوں، کتے بلی اور گھوڑے کا مزار آپ کے بھارت میں موجود ہے۔ ہمارے بنارس میں دریا کے کنارے پاگل بابا، زندگی بھر پاگل تھے، بھکاری تھے، بھیک مانگتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، مر گئے تو پاگل بابا کا مزار بن گیا، بنارس میں آج بھی موجود ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہے، جو قرآن ہمیں قبر پرستی سے منع کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول اپنے آخری ٹائم میں اپنے انتقال کے پہلے امت کو میسج دیتے ہیں، خبردار لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پر میلہ نہ لگنے دینا، میری قبر پر عرس نہ ہونے دینا، میری قبر پر جمگھٹ نہ لگنے دینا، اور دعا کرتے ہیں اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ اور اللہ کے نبی لعنت کرتے ہیں، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اصحاب کہف کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر ایک مسجد بنانے کی بات آئی، اور شاندار مسجد بنانے کی بات آئی تو پھر فوراً دوسرے نیک بندوں نے، دوسرے نیک لوگوں نے اس کی تردید کی کہ نہیں، قبر کے اوپر مسجد بنانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور نہ ہی قبر کو شاندار طریقے سے تعمیر کرنا اس کی اسلام میں گنجائش ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اصحاب کہف کا یہ واقعہ بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہمارے نوجوانوں کو ایک پیغام دے رہا ہے، اپنی نوجوانی کو سمجھو، اپنی جوانی کی طاقت کو سمجھو۔ یہ جوانی پھر نہیں ملے گی، یہ طاقت پھر نہیں ملے گی۔ آج سردی کے موسم میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تم مسجد میں نہیں آتے ہو، لیکن وہی نوجوان صبح سویرے ٹہلنے جانا ہو تو بائک نکالے گا، ٹہلنے نکل جائے گا۔ اسے کسی لڑکی سے ملاقات کرنا ہو رات کو 2 بجے بلائے گی، وہ چلا جائے گا۔ اپنا مال خرچ کرنا ہو خرچ کر دے گا، حرام جگہوں پر اپنا مال بھی خرچ کرے گا۔ لیکن وہی نوجوان اپنی طاقت، اپنی انرجی، اپنا پیسہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں خرچ کر رہا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں میسج دے رہا ہے کہ نوجوانوں اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی ویلیو کو سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر و قیمت کو سمجھو بیمار ہونے کے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر و قیمت کو سمجھو غریب ہونے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ ہم نہیں جانتے میرے پیارے ساتھیوں زندگی کا کون سا حادثہ ہماری زندگی کا آخری حادثہ بن جائے۔ بنارس میں ادھر بھی کئی ایسے واقعات ہوئے، رات کو 2 بجے کوئی لڑکا بائک لے کے گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سڑکیں اچھی بنی ہیں، 80 90 100 120 کی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی ہے، اچانک ڈیوائیڈر میں لڑ گیا، سامنے کسی بائک سے لڑ گیا، آن دا اسپاٹ انتقال ہوگا۔ سب نوجوان لڑکوں کی موت ہو رہی ہے۔ ایک میسج ہے نوجوانوں، اپنی جوانی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اس حال میں اللہ کے نہ جاؤ کہ رونا پڑے پچھتانا پڑے، اللہ کے جاؤ تو توبہ کر کے جاؤ، 2-4 آنسو اللہ کے سامنے بہا کے جاؤ، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کے جاؤ، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار کے جاؤ۔ اور یہ سردی کا موسم یہ سب سے بہترین موسم ہے توبہ کرنے کے لیے۔ اس موسم میں فجر کی نماز جتنے آرام سے آپ پڑھیں گے گرمی میں نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس موسم میں رات لمبی ہوتی ہے، آپ تہجد بھی آرام سے پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز بھی آپ آرام سے نیند پوری کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس موسم میں سردی کا موسم ہے، موزہ پہن لیا آپ نے، پیر دھونے کی ضرورت نہیں، اگر وضو کر کے موزہ پہنا ہے آپ نے 24 گھنٹے تک آپ اسی موزے پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پانی بہت ٹھنڈا ہے، چھونے سے بیمار ہونے کا ڈر ہے، پانی گرم کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، تیمم کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں ہم کو دی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں، سلف کہتے ہیں کہ جاڑے کا جو موسم ہے یہ نیک لوگوں کے لیے غنیمت ہے، نیک لوگوں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اس موسم میں آپ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں،
جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز کے پابند بنیں. اور ایک بڑی اہم گزارش میں عام طور سے کرتا ہوں آپ کے سیمانچل کے علاقے میں، اکثر مسجدوں میں جہاں جمعہ کا انتظام ہے میں دیکھتا ہوں خواتین کا انتظام نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اگر چاہیں تو انتظام نہیں ہو سکتا ہے. میں اسی علاقے میں جانتا ہوں لوگوں نے ہمت کی تو گاؤں کے لوگوں نے مل کے 60-70 لاکھ روپے کی عیدگاہ کی زمین خرید لی، قبرستان بنا لیا. آپ اگر چاہیں گے، آپ آگے بڑھیں گے، بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کی نماز کا انتظام ہو، آپ محنت کریں، ایک سلیب اور اس کو بنا لیں، اور عورتوں کا اور ان کی انٹری الگ ہو، ان کا گیٹ الگ ہو، اور وہ پردے کے ساتھ آئیں، الگ ان کی سیپریٹ ان کا انتظام ہو. وہ مسجد میں آئیں، جمعہ کی نماز میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی آپ شامل کریں. یہ اس دور کا ایک بہت اہم کام ہے، اس پر ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب میں رائے بننا میں آؤں جمعہ کے لیے تو انشاءاللہ اس مسجد میں خواتین کے لیے بھی انتظام رہے گا. کم سے کم انشاءاللہ بول دیجیے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اللہ ہمیں اصحاب کہف کے طریقے پر اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اپنے ایمان کی ہم سب کو حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. مرتے دم تک ایمان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ نوجوان جو کسی بھی طریقے کی برائی میں مبتلا ہیں، چاہے شراب میں ہوں، چاہے بدکاری میں ہوں، چاہے کسی طریقے کے نشے میں ہوں، اللہ تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو جلد سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے نوجوان نکاح کے قابل ہیں، نکاح کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کو آسان کر دے. ان کے گارجین کو توفیق دے کہ وہ نوجوانوں کی صحیح وقت پر شادی کریں. رب العالمین عورت کے فتنے سے ہمارے نوجوان لڑکوں کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، تقوی والا بنا دے. اللہ ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں.